پہلی بات یہ ہمیں سوچنے کی ہے کہ ایسے حالات جب پیدا ہوتے ہیں تو قرآن مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اس سے پہلے کچھ چیزیں آئی ہوتی ہیں تم ان پر غور نہیں کرتے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ کہتا ہے جب میرا ذکر انسانیت بلا دیتی ہے، جب انہوں نے میرا ذکر بلا دیا، میری یاد بلا دی، میری شریعت بلا دی، میرے احکامات بلا دیے، تو رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا ہوا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے بھی ڈیل دے دی اور ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے ہیں. رزق کے دروازے، اناج کے دروازے، سبزیوں کے دروازے، فروٹ کے دروازے، کھانے پینے کی چیزیں، آسائش کے سامان سارے کے سارے ملنے شروع ہو گئے ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، جب انسان کو سب کچھ مل جائے نا، کھانا بھی، پینا بھی، پہننا بھی، کوٹھی بھی، بنگلہ بھی، سواریاں بھی، نوکر چاکر بھی، آسائش کے سارے سامان ملنا شروع ہو جائیں، تو پھر انسان موج مستی میں آ جاتا ہے، موج مستی میں آ جاتا ہے. پھر رقص کی محفلیں گرم ہوتی ہیں، میوزک کی محفلیں گرم ہوتی ہیں، پھر گانا بجانا ہوتا ہے، شراب کباب ہوتا ہے، پھر ساری کی ساری مستیوں کا ایک ماحول چل جاتا ہے. حتی اذا فرحوا، بڑے خوش ہوئے، اللہ ہم سے بڑا راضی ہے، ساری چیزوں کے دروازے کھول دیے. اللہ کہتا ہے یہ میری رحمتوں کے دروازے نہیں تھے، یہ میری ڈھیل کے دروازے تھے. میں نے ڈیل دی ہوئی تھی کہ تم نے میرے ذکر کو بلا دیا، چلو کھاؤ پیو موج کر لو. اس ڈیل سے تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا کہ اس سے آگے بڑھ کے بغاوت شروع کی. اخذناہم بغتتن، اخذناہم بغتتن، اور پھر اچانک میں نے ان کو پکڑ لیا، اچانک میں نے ان کو پکڑ لیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، نا امید ہو کے رہ گئے، نا امید ہو کے رہ گئے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اعمال کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اعمال کی طرف توجہ نہیں دو گے تو پھر میری مخلوق تمہارے مخالف آ کر کھڑی ہو جائے گی، مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی. اور جب اللہ کسی مخلوق کو کسی کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق کا مقابلہ نہیں ہوتا، وہ خالق کا مقابلہ ہوتا ہے، وہ خالق کا مقابلہ ہوتا ہے. اور جب انسان اس کا اطاعت گزار بنتا ہے، پھر مخلوق اس کی مخالفت نہیں کرتی، موافقت کرتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بخت نصر جو بادشاہ گزرا ہے، غیر مسلم بادشاہ، اس نے حضرت دانیال رحمہ اللہ کو جب قید کیا، اس زمانے میں کنویں کے اندر جو پانی کے خشک کنویں ہوتے تھے ان کے اندر لوگوں کو قید کیا جاتا تھا. تو حضرت دانیال علیہ الرحمہ کو پانی کے خشک کنویں میں قید کر دیا، اور جب کنویں کے اندر اتارا تو 2 بھوکے شیر بھی اس کنویں کے اندر اتار دیے. شیر ہو پھر بھوکا بھی ہو تو وہ جھپٹے گا نہیں، دور کیا کرے گا. 2 بھوکے شیر حضرت دانیال علیہ الرحمہ کے کنویں کے اندر اتارے اور اوپر سے کنواں بند کر دیا. بس 5 دن گزرے ہیں، اور 5 دن کے بعد آ کر جب کنویں کا ڈھکن یوں کھولا، ہٹایا اور نیچے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسی کنویں کی تہ کے اندر حضرت دانیال کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کی بندگی کر رہے تھے، اور وہ بھوکے شیر سامنے بیٹھ کے ان کی زیارت کر رہے تھے، ان کی زیارت کر رہے تھے. حیران ہوا، غیر مسلم تھا. جب باہر نکالا ان کو تو نکال کر پہلا سوال یہ کیا کہ جناب یہ بتائیں کہ کیا وظیفہ آپ نے کیا پڑھا، کس چیز کی بنیاد پر آپ محفوظ رہے ہیں، زندگی محفوظ رہی. ان کے پیارے جملے ہیں، ان پیارے جملوں میں سے سب سے پہلا جملہ جو انہوں نے فرمایا وہ یہ تھا کہ میں یہ کہتا رہا، وقفے وقفے سے یہ کہتا رہا، دعا کرتا رہا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی یاد کرنے والوں کو کبھی بھی نہیں بھولتا، نہیں بھولتا، نہیں بھولتا. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی یاد کرنے والوں کو کبھی بھی نہیں بھولتا. میں اس سے یہ کہتا رہا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ کی ذات یہ ہے کہ وہ اپنے سے امید رکھنے والوں کو کبھی نامراد نہیں لوٹاتا. اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنے بندوں کے صبر کرنے والوں کو ہمیشہ نجات دیتا، ہمیشہ نجات دیتا. یہ ہے اصل میں اللہ کے ساتھ تعلق، یہ ہے اصل میں اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکشن. پھر اللہ سنتا بھی ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان جب پھنس جائے تو اس وقت یہ کہے کہ آنسوں اور آہوں کی روداد سن، الہی تو میری بھی فریاد سن. اگر اس وقت یہ کہے گا آنسوں اور آہوں کی روداد سن، الہی تو میری بھی فریاد سن، تو آگے سے آواز آئے گی تو نے میری سنی تھی جو آج میں تیری سنوں. میرا تو دستور یہ ہے فذکرونی اذکر، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں.
ان اعمال کی طرف قرآن حکیم توجہ دلاتا ہے۔ لیکن آج میرے اور آپ کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری یہ کہ جو مخلوق اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں مبتلا ہے، میرے آپ کے بھائی ہیں، میرے آپ کے دوست ہیں، آج اگر اس مشکل گھڑی کے اندر ہم نے ان کا ہاتھ جا کے نہ پکڑا، ان کی دستگیری نہ کی، ان تک کھانا نہ پہنچایا، ان تک پانی نہ پہنچایا، ان تک لباس نہ پہنچایا، ان تک ادویات نہ پہنچائیں، ان تک خیمے نہ پہنچائے، تو آنے والی کل کو مجھے اور آپ کو بھی ایسی آزمائش سے کوئی بچانے والا نہیں، کوئی بچانے والا نہیں۔ اس وقت کی تو یوں لگتا ہے کہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے، سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ ہم اپنی ساری کی ساری سہولیات کو ان کے اوپر قربان کر دیں، ان کے اوپر قربان کر دیں۔ اور وہ لوگ جو اس ماحول کے اندر بھی ایسے ماحول کے اندر بھی ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی ابل رہا ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پانی کی ان موجوں میں اور طغیانی میں اپنی ہاتھ جان پر رکھ کر ان تک کھانا پہنچا رہے ہیں، لباس پہنچا رہے ہیں، ادویات پہنچا رہے ہیں، خیمے پہنچا رہے ہیں، ضروریات زندگی کا سامان پہنچا رہے ہیں، وہ فوج کے سپاہی ہوں، وہ عدلیہ کے لوگ ہوں، وہ مذہبی اور دوسری فلاحی تنظیموں کے رضاکار ہوں، یہ اس زمین کے اوپر اللہ جل شانہ کے فرشتوں کے مثل ہے۔ ان کی ضرورت کو، ان کے کام کو پوری قوم سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ یہ بڑے قیمتی انسان ہیں، لیکن صرف یہ نہیں کہ ہم ان کو قیمتی کہہ کے سلام کہہ کے فارغ نہیں، میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر حد تک جائیں اور جتنا کر سکیں ہیں کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں، ان تک پہنچائیں، ان کا خیال رکھیں۔ اس وقت یہ ذمہ داری مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتی ہے۔ اور ایک آخری بات یہ کہ اس پانی کے سیلاب کو صرف ایک سیلاب روک سکتا ہے، ایک سیلاب، کنفرم بات ہے، پکی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کی بتائی ہوئی بات، حضور کی سنائی ہوئی بات ہے۔ وہ سیلاب کون سا ہے؟ وہ سیلاب میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کا نکلنے والا سیلاب۔ جب تک ہم سچا سجدہ نہیں کریں گے، جب تک ہم سچی توبہ نہیں کریں گے، جب تک ہم زمین پر سر رکھ کر زمین کو گیلا نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ طوفان نہیں رکے گا۔ ان طوفانوں کو روکنے کا ایک طریقہ جو دین نے بتایا ہے وہ اللہ کی عظمت، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، آخرت کا خوف دل کے اندر پیدا کر کے اس دل کے سمندر میں جب ہلچل مچے گی اور اس دل کے سمندر سے اٹھنے والا طوفان میری اور آپ کی ہر مومن کی آنکھ میں آئے گا اور آنکھ سے زمین پر ٹپکے گا، ہمارے رخساروں پر ٹپکے گا، تو پھر یہ سیلاب ایسا ہے، آنسو کا سیلاب، کہ یہ پانی کے